جب میں نے یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھا تو دل عجیب سی گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ تھا جس میں چند نوٹس، ماں کی دعائیں اور گاؤں کی مٹی سے جنم لینے والے خواب سمائے ہوئے تھے۔ ایک بڑی یونیورسٹی ایک بڑے شہر میں، جہاں آنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سب کچھ نیا تھا، عمارتیں، چہرے، آوازیں۔ میں خود کو کہیں فٹ ہوتے نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور میں وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ سیڑھیوں پر چند لڑکیاں ہنستے باتیں کر رہی تھیں۔ میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ میرا لباس سادہ تھا، ہلکا سا استری شدہ شلوار قمیض، پرانے جوتے اور دوپٹے کا پلو بار بار گر رہا تھا۔ میرے چلنے میں اعتماد نہیں بلکہ احتیاط جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوئی، کئی آنکھیں میری طرف مڑ گئیں۔ ان نظروں میں حیرت کم اور تجسس زیادہ تھا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ ساری کرسیاں بھری ہوئی تھیں، کسی نے جگہ خالی کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے سوچا شاید سب ایسے ہی کرتے ہوں گے، مگر میرا وہم اس وقت ٹوٹا جب ایک لڑکی نے اونچی آواز میں کہا، ارے دیکھو، کاؤں والی کی بیٹی بھی یونیورسٹی آ گئی، زمین پر بیٹھے گی یا جھاڑو بھی لائی ہے۔ پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا، جیسے یہ کلاس روم نہیں بلکہ تماشا ہو۔ میرا سانس رک گیا، سر جھکائے بیٹھی رہی، کچھ نہیں کہا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر جانتی تھی اگر اس وقت رو پڑی تو یہ میری شکست ہوگی، اور ان سب لڑکیوں کو بھی جو دروازے کے باہر اب بھی خوابوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایک اور لڑکی بولی، انجش دیکھو، اس کا بیگ شاید نالی کے پاس رکھا ہوتا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ مجھے لگا زمین پھٹ جائے گی، مگر نہیں، وہی زمین تھی جو میری پہچان تھی، جس پر میں پلی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں کسی کو خوش کرنے نہیں بلکہ خود خوش بننے آئی ہوں۔ جب کلاس شروع ہوئی، ایک لمبے قد کے پروفیسر اندر آئے اور بغیر کچھ کہے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میں پوری توجہ سے سن رہی تھی، ہر لفظ ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس نئی کتابیں نہیں تھیں، صرف ایک سادہ کاپی اور پرانا قلم، مگر حوصلہ تازہ تھا، دل کے اندر جلتی وہ آگ جو بجھنے نہیں دیتی۔ لیکچر ختم ہو تو سب اپنے گروپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں سیدھی لائبریری چلی گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک لڑکا کتابیں ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، پہلا دن ہے، اگر کوئی کتاب چاہیے تو بتا دینا، میں مدد کر دوں گا۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا نہ احسان، بس ایک سادہ بات، مگر اس بات میں وہ احساس تھا جو کسی ساتھی سے آج تک نہیں ملا تھا۔ میں نے کتابیں نکالی، کچھ نوٹس بنائے اور واپس ہاسٹل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں وہی لڑکیوں کا گروپ ملا۔ ایک بولی، اگلی بار جلدی آ جایا کرو ورنہ نیچے جگہ ملے گی، ویسے تمہارا اصل مقام تو نیچے ہی ہے۔ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا، بس دل میں ایک بات اتر گئی، آج میں زمین پر بیٹھوں گی، مگر ایک دن یہی لوگ میری بلندیوں کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ اس رات میں نے ماں کو فون کیا اور بس اتنا کہا، ماں یہاں سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماں کی آواز آئی، بیٹی جو دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں خدا ایک دن انہیں خود نیچا دکھا دیتا ہے، صبر رکھ۔ اس رات میں نے خود سے وعدہ کیا، جو بھی ہو کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میں ٹوٹ رہی ہوں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن گزر گیا، مگر اس کا اثر میرے قدموں سے چپک گیا۔ اگلے دن میں وقت پر پہنچی اور اس بار بھی پچھلی صف کے فرش پر ہی جگہ ملی۔ کسی کو پرواہ نہ تھی، جلد سمجھ گئی یہاں میرے سوا میرا کوئی نہیں۔ نوٹس گروپ میں بانٹے جاتے، مگر ان میں شامل نہ تھی۔ پروفیسر جب کتابوں کے نام بتاتے تو صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے جن کے پاس موبائل PDF یا نئی ایڈیشن کی تصویریں ہوتی۔ میرے لیے لائبریری ہی واحد سہارا تھی، وہ بھی وقت کی حد کے ساتھ۔ ایک دن میں نے ہم جماعت سے کہا، اگر تمہارے پاس پچھلے سیمسٹر کے نوٹس ہوں تو مجھے دے دو۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے یاد نہیں کہاں رکھے ہیں، ویسے تمہیں تو سب یاد کرنا ہی ہے، نوٹس کی کیا ضرورت۔ وہ جواب ایسا لگا جیسے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں چپ چاپ پلٹی اور خود سے کہا، ٹھیک ہے، اب سب کچھ خود کرنا ہوگا۔ ہر روز میں سب سے پہلے کلاس آتی، سب سے آخر میں جاتی۔ لائبریری میری پناہ گاہ بن چکی تھی۔ کچھ کتابیں اتنی پرانی تھیں کہ صفحے چھوتے ہی جڑنے لگتے، مگر میں انہی پرانے صفحات سے نیا جہان ڈھونڈنے لگی۔ جس بات کی سمجھ نہ آتی گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی رہتی۔ ایک دن میں ایک مشکل سوال میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایک آواز آئی، اگر چاہو تو سمجھا دوں۔ میں چونکی، دیکھا تو وہی لڑکا تھا جو لائبریری میں کتابیں ترتیب دے رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس مسکراہٹ میں دکھاوا نہیں تھا۔ میرا نام ساحر ہے، ہم ایک ہی کلاس میں ہیں، تم ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہو، کبھی تھکتی نہیں۔ میں نے آہستہ کہا، ضروری ہے کیونکہ مجھے پوچھنے کا حق نہیں ملا۔ ساحر بیٹھ گیا اور سوال سمجھانے لگا۔ اس کی باتوں کی گہرائی حیران کن تھی۔ دوران گفتگو اس نے بتایا کہ وہ خود بھی اسکالرشپ پر آیا ہے، مگر کیونکہ اس کا انداز شہری اور لباس مہنگا ہے، کوئی اسے غریب نہیں سمجھتا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی سوال مشکل لگتا ساحر مدد کرتا۔ وہ خود مصروف ہوتا مگر وقت نکال لیتا۔ ایک دن ہم کلاس سے نکل رہے تھے تو ایک لڑکی نے طنز کیا، واہ ساحر، تم نے تو انجس جیسی دوست ڈھونڈ لی۔
साहिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ क्योंकि वो पढ़ने आई है, दिखाने नहीं। लड़की कुछ बोल ना सकी। पहली बार किसी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई थी। कभी साहिर मेरे लिए पुराने नोट्स प्रिंट करवा देता, कभी नहीं किताबों की फ़ोटो कापी। एक बार तो उसने फिजिक्स का मॉडल भी बनाया क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी ने मुझे शामिल नहीं किया था। उसने कहा तुम अकेली भी कर सकते हो, मैं मदद करूंगा, मगर नंबर नहीं मिलेंगे। मैं सर से बात कर लूँगा, तुम बस काम पूरा करो। उसकी हिम्मत अफजाई से मैंने मॉडल मुकम्मल किया। जब प्रोफेसर ने देखा तो हैरान रह गया। पूछा, जी किसकी मदद से बनाया? मैंने सच कहा। साहिर ने रहनुमाई की, मगर काम मैंने खुद किया है। प्रोफेसर ने कुछ न कहा, बस सर हिला दिया। मगर पहली बार लगा मेरी मौजूदगी को नोट किया गया। 2 हफ्ते यूनिवर्सिटी में गुजर चुके थे, मगर अब तक एक भी किताब खरीदने के काबिल नहीं थी। लाइब्रेरी में रिजर्वेशन पहले से हो जाता और अहम किताबें इन्हीं को दी जाती जिनका तौलकात या रसाई ज़्यादा होती। एक दिन साहिर ने कहा, जी मेरे पुराने सेमेस्टर के रेफरेंस नोट्स हैं, तुम रख लो। मैंने इनकार किया, नहीं तुम्हें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तुम्हें अभी ज़रूरत है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। वो नोट्स मेरे लिए खजाने से कम न थे। मैंने अहम नुकात निशान जद किए, खुद की कॉपी में खाके बनाए और साहिर के साथ चंद अहम मौज़ूआत पर बातचीत की। जिंदगी का ये नया अंदाज था जिसे किसी ने सिखाया नहीं, बस मौका दिया गया। जब मैं कोई सवाल खुद हल कर लेती तो साहिर कहता, देखा अब तुम मुझे पढ़ा सकती हो। हमारी गुफ्तगू हमेशा पढ़ाई के गिरद रहती है। उसने कभी फजूल बात नहीं की, ना कोई ज़ाती सवाल पूछा। उसके अंदाज में एतमाद और एहतराम था, जैसे मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं बल्कि काबिल इंसान हूँ। 4 साल तक मैंने यूनिवर्सिटी के हर लेक्चर, हर प्रेजेंटेशन को फर्श पर बैठकर सुना। इब्तिदा में ये मजबूरी थी, फिर आदत बनी और आखिरकार मेरी पहचान। मैं सोचती रही शायद वक्त के साथ लोगों का रवैया बदल जाएगा, मगर कुछ ना बदला। चौथे सेमेस्टर में जब रिसर्च का काम शुरू हुआ तो ग्रुप्स बनने लगे। सब ने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लिए। मेरा नाम किसी फहरिस्त में नहीं था। साहिर मेरे पास आया और बोला, मैंने सर से बात कर ली है, हम दोनों अलग ग्रुप में रहेंगे। मैंने पूछा, क्या सर एतराज़ नहीं करेंगे? उसने कहा, करेंगे तो क्या, 2 लोग हैं, काम तो हो जाएगा, हम मुकम्मल कर लेंगे। तहकीक के लिए हमें मुख्तलिफ मकामात पर जाना होता। कई जगहों पर लोग मेरे सादा कपड़े देखकर सवालिया नज़रों से देखते, मगर साहिर हमेशा मामला संभाल लेता। एक दिन हमें एक अफसर से इंटरव्यू करना था। मैंने सवाल तैयार किए थे। जब हम पहुंचे तो उस अफसर ने साहिर से कहा, जी आपकी स्टाफ में बने। साहिर ने संजीदगी से जवाब दिया, जी मेरी टीम लीड है, मैं इनका असिस्टेंट हूँ। उसके जवाब पर वो अफसर खामोश हो गया और इंटरव्यू के दौरान मुझसे इज्जत के साथ पेश आया। वापसी पर मैंने साहिर से कहा, तुमने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दे दी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस वो कहा जो तुम हो, बाकी लोग कम देखते हैं, तुम सब देखो। चौथे सेमेस्टर में मुझे एक इम्तहान में कम नंबर मिले। मैंने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की कि कॉपी दोबारा चेक कर लें। उन्होंने कहा, वक्त गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। साहिर ने कॉपी देखी और कहा, ये तुम्हारी नहीं लगती, कई जवाबात गायब हैं। हम दोबारा प्रोफेसर के पास गए। उस बार साहिर ने पुराने असाइनमेंट्स और सबूत दिखाए। काफ़ी बहस के बाद प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, दोबारा चेक कर लेता हूँ। चंद दिन बाद मेरे नंबर अपडेट हो गए। किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, मगर मेरा हक तस्लीम किया गया। ये सब साहिर की मुस्तकिल मेहनत का नतीजा था। 4 साल में यूनिवर्सिटी का माहौल कभी आसान नहीं हुआ। मौसम बदले, मज़ामीन बदले, मगर हालात वैसे के वैसे रहे। ज़मीन पर बैठना मेरी आदत बन गया और उन लोगों के लिए भी सबक बन गया जो समझते थे इज्जत सिर्फ कुर्सी पर बैठने से मिलती है। साहिर अक्सर कहता, इंजस तुम सिर्फ क्लास नहीं बदल रही, निज़ाम बदल रही हो। मैं हंस देती, मैं तो बस अपना रास्ता बना रही हूँ। अगर किसी को हिम्मत मिल जाए तो उसकी खुश नसीबी है। ग्रेजुएशन के आखिरी दिन सब तस्वीरें बनवा रहे थे। मैंने साहिर से कहा, क्या हमें भी यादगार तस्वीर नहीं बनानी चाहिए? उसने कहा, ज़रूर, मगर ज़मीन पर बैठकर, क्योंकि यही तुम्हारी असल पहचान है। हमने तस्वीर बनवाई। मैं ज़मीन पर बैठी थी, वो मेरे साथ खड़ा था। वही तस्वीर मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती तस्वीर बन गई। 4 साल बाद जब मैं यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली तो दिल में फ़ख्र था, शिकायत नहीं। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। असल सफ़र तो अब शुरू होना था। सब अपने रास्तों पर चल पड़ी, कोई नौकरी की तरफ, कोई शादी की जानब, और मैंने उस लम्हे एक नई जंग चुन ली, CSS की तैयारी। ये फैसला आसान नहीं था, मुकाबला सख्त, वक्त कम, मगर मेरे पास वो था जो बहुतों के पास नहीं था, पत्थरों जैसा हौसला और माँ की दुआएं। साहिर अब भी मेरे करीब था, जैसे उसे अंदाज़ा था कि मेरा अगला कदम क्या होगा। एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने CSS की तैयारी शुरू कर दी है, मगर निसाब बहुत बड़ा है, किताबों के नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। उसने कहा, फिक्र ना करो, मेरे चंद दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे नोट्स दिलवा देता हूँ और जहाँ ज़रूरत हुई खुद पढ़ा दूँगा। हमने करीब एक लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली और तैयारी शुरू हो गई। मेरे पास नई किताबें खरीदने के वसाइल नहीं थे, तो ज़्यादातर पुरानी या फ़ोटोकॉपी शुदा नोट्स इस्तेमाल करती। कभी कभी किसी अहम बाब का एक ही हिस्सा नोट्स में होता और वो भी अक्सर कोई दूसरा पहले ले जाता।
ہم روز ایک مخصوص میز پر بیٹھتے، وہ اپنے کام میں مصروف رہتا اور میں اپنے نوٹس کے ساتھ۔ کبھی کبھار وہ پوچھتا کون سا مضمون مشکل لگ رہا ہے، میں کہتی سیاسیات، نام یاد نہیں رہتے۔ وہ مسکرا کر کہتا آج رات یہی مضمون خوب سمجھیں گے۔ ہم نے ایک معمول بنا لیا تھا، صبح سے شام تک پڑھنا، پھر شام کو مباحثہ اور رات کو چھوٹا تو کوئی مجھ سے سوال کرتا اور میرا پورا جواب سنتا۔ اگلا مرحلہ ہم نے طے کیا، ہفتے بھر کا ریویژن، روز ایک جنرل نالج کا موضوع اور ہفتے میں ایک مارک ٹیسٹ۔ ایک دن ہم موجودہ حالات پر بات کر رہے تھے تو میں نے کہا ساحر عجیب بات ہے نا، ہم تاریخیں رٹتے ہیں اور میں تاریخ سے بھاگتی ہوں۔ وہ بولا کیونکہ اب تم اپنی تاریخ لکھنے جا رہی ہو۔ میری ماں جو سب سے زیادہ دعائیں دیتی، وہ فجر سے پہلے اٹھ کر میرے لیے ہاتھ اٹھاتی، جب فون کرتی تو کہتی بیٹی سونے سے پہلے کچھ کھا لیا کرو، پڑھائی تب کامیاب ہوتی ہے جب جسم بھی تندرست ہو۔ میں حصے میں معمول آن لائن چھوٹے گروپس کو پڑھاتی بھی تھی تاکہ تھوڑے اخراجات پورے ہوں۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھا میڈم کیا آپ خود بھی امتحان دے رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اور اگر تم لوگ پڑھو گے تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں صرف اپنے لیے نہیں پڑھ رہی، ان سب کے لیے پڑھ رہی ہوں جو میری شعاؤں میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ تیاری کا آخری مہینہ شروع ہوا تو ہم نے ایک نیا منصوبہ بنایا، روز ایک موضوع پر مکمل بحث اور ہفتے میں ایک مکمل مارک ٹیسٹ۔ امتحان کے دن قریب آ رہے تھے اور دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، مگر میرے اندر ایک عجب ٹھہراؤ تھا۔ میں نے خود سے کہا انجس تم نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب جو ہوگا قبول کرنا سیکھو۔ امتحان والے دن اگرچہ میں نے کوئی یونیفارم نہیں پہنا تھا، مگر دل کے اندر وہی جوش، وہی اعتماد موجود تھا۔ میں نے پرچے کھولے، گہری سانس لی اور قلم اٹھایا۔ باہر ہال کے دروازے پر ساحر میرا انتظار کر رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میری خاموش جنگ آج کامیابی میں بدلنے والی ہے۔ امتحان کے تقریباً 2 مہینے بعد نتیجہ آنے والا تھا۔ انتظار طویل تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے خود کو مصروف رکھنے کے چند اصول بنائے۔ صبح ورزش، دوپہر تدریس، شام لائبریری اور رات ماں سے بات چیت۔ مگر اندر ایک طوفان تھا جو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ پھر ایک صبح جب میں لائبریری سے واپس آ رہی تھی تو فون پر ساحر کا پیغام آیا، نتیجہ آ گیا ہے، ویب سائٹ دیکھو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے قریب کے کیفے میں جا کر بیٹھتے ہی براؤزر کھولا، رول نمبر ڈالا اور جیسے ہی نتیجہ سامنے آیا سانس تھم گیا۔ فرسٹ پوزیشن ان دی ملک، الوکیٹڈ گروپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس۔ لمحہ جیسے رک گیا ہو، آنکھوں سے نمی بہی، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے، وہ خوشی جو سالوں سے ماں کی دعاؤں میں چھپی تھی۔ میں نے فوراً ماں کو فون کیا، ماں پہلا نمبر آیا، میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ماں کی آواز کانپ گئی، بیٹی میں نے کہا تھا نا میری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوپہر میں ساحر سے ملی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے معلوم تھا تم وہ کرو گی جو سب ناممکن سمجھتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ بولا کیونکہ تم نے خواب دیکھے نہیں، ان پر محنت بھی کی ہے۔ ہم دونوں سڑک کنارے بیٹھے تھے، ارد گرد شور تھا مگر دلوں میں سکون۔ میں نے کہا اگر ابو آج زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ ساحر نے کہا تم نے ان کا نام زندہ رکھا ہے اور اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس شام جب میں گھر پہنچی تو ماں نے آہستہ سے کہا بیٹی ساحر کی ماں آئی تھی رشتے کی بات لے کر۔ میں خاموش ہو گئی، حیران تھی کیونکہ ساحر نے کبھی اس موضوع کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ماں بولی ساحر نے ہمیشہ تمہاری عزت کی، اس نے یہ فیصلہ تمہیں بتائے بغیر نہیں کیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ وہ ساحر جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا مگر کبھی اپنے وجود کو بوجھ نہیں بنایا، آج سب کچھ دل میں چھپا کر بیٹھا تھا۔ اس رات میں دیر تک سوچتی رہی۔ میں نے ہمیشہ ساحر کو دوست سمجھا، ایک ساتھی، ایک روشنی، مگر وہ محبت جو اظہار سے خالی ہو اور صرف اعتماد پر مبنی ہو شاید سب محبتوں سے زیادہ پاک ہوتی ہے۔ اگلے دن جب میں ساحر سے ملی تو میں نے پوچھا تم نے اپنی ماں کو کیوں بھیجا؟ مجھ سے خود کیوں نہیں کہا؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا کیونکہ تم پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا تم اپنی منزل خود حاصل کرو، اپنی پہچان خود بناؤ۔ اگر کبھی تم خود فیصلہ کرو کہ زندگی کا سفر میرے ساتھ طے کرنا ہے تو وہ تمہارا فیصلہ ہو، میرا نہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر کہا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے قریب محسوس کیا، تمہارے لفظوں میں کبھی مفاد نہیں دیکھا، شاید یہی کافی ہے۔ اس کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ آئی۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوگا۔ میں مسکرا دی، ہلکا سا سر جھکا دیا۔ وہ لمحہ خاموش ضرور تھا مگر دلوں میں شور تھا۔ کچھ دن بعد اطلاع ملی کہ میری پوسٹنگ بطور اسسٹنٹ کمشنر ہوئی ہے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ زمین پر بیٹھتی تھی اب سرکاری کرسی پر بیٹھنے جا رہی تھی۔ جب میں پہلی بار دفتر میں داخل ہوئی اور اپنی میز دیکھی تو وہ کرسی محض لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ میری شناخت تھی، برسوں کی محنت، آنسو اور دعاؤں کا حاصل۔ پہلی میٹنگ کے بعد میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود سے کہا اگر میں درمیان میں ہار مان لیتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ شام کو ساحر آیا، بولا یہ سفر تم نے خود چنا تھا اور آج تمہارا وقت چمکنے کا ہے۔
میں نے جواب دیا اور تم وہ روشنی ہو جو ہمیشہ میرے پیچھے کھڑی رہی، شاید اب وقت ہے کہ جو روشنی ہم دونوں ساتھ لے کر چلیں۔ یہ کوئی فلم منظر نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، وہ شخص جو برسوں میری خاموشیوں، میری محنت اور میرے زخموں کا ساتھی رہا، اب میری زندگی کے سفر کا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹی تمہیں جو عزت ملی ہے وہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سب تمہاری دعاؤں، تمہاری محنت اور ساحر کے خاموش سہارے کا نام ہے۔ اب میں وہ انجش نہیں جو فرش پر بیٹھی نظروں کا بوجھ سہ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی عورت جو ہمت، فہم اور اپنے سچے ساتھی کے ساتھ زندگی کو نئے زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ ایک نئی شروعات تھی۔ چند سال گزر گئے، مختلف شہروں میں پوسٹنگز بدلتی رہیں۔ میں نے ہر جگہ خود کو اس طرح ثابت کیا، لوگ میری پہچان کو صرف ایک افسر نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھنے لگے۔ میرا انداز نرم مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ میں کبھی کسی غریب کو جھڑکنے نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ یاد رکھتی کہ کبھی میں بھی انہی قطاروں میں کھڑی رہتی تھی جن میں آج لوگ میری مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ساحر اب میری زندگی کا ساتھی بن چکا تھا۔ شادی سادہ مگر پروقار تھی۔ نکاح کے وقت جب قاری صاحب نے پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے جن میں سالوں کی محنت، تکلیف، عزت اور محبت کا حاصل چھپا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ ساحر نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور اس لمحے جیسے پوری کائنات نے ہماری کہانی پر آمین کہہ دیا ہو۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ایک دن محکمہ تعلیم سے خط آیا۔ میری یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے دعوت دی تھی کہ میں بطور چیف گیسٹ وہاں کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شرکت کروں۔ خط پڑھ کر میرے ہاتھ تھر تھر آنے لگے۔ دل میں وہی پرانا منظر تازہ ہو گیا، وہ کلاس روم، وہ طنز، وہ زمین جس پر بیٹھ کر میں خواب دیکھے تھے۔ میں نے ساحر کی طرف دیکھا، وہ بولا، وقت آ گیا ہے انجس۔ تقریب والے دن میں نے اپنا سفید شال اوڑھا، وہی شال جو ماں نے اس وقت دی تھی جب میں یونیورسٹی کے پہلے دن جا رہی تھی۔ جب گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی تو سیکیورٹی گارڈ دوڑتا ہوا آیا۔ میڈم، آپ کے لیے خاص راستہ رکھا گیا ہے۔ میں مسکرا دی، نہیں، میں اسی راستے سے اندر جاؤں گی جس سے سب طلبہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوئی تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ تالیاں بج رہی تھیں، نعرے گونج رہے تھے۔ یہ ہیں وہ انجس ملک جنہوں نے ہماری یونیورسٹی کا نام روشن کیا۔ میری نظر سامنے کے صفوں پر پڑی، کچھ وہی پروفیسر تھے، کچھ نئے چہرے، مگر میری نگاہ جیسے ہی ایک کونے میں بیٹھی لڑکی پر پڑی جو زمین پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ دل کانپ گیا، وہ میں ہی تھی۔ چند سال پہلے میں اس کے قریب گئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، زمین پر بیٹھنا تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری پہچان بن سکتی ہے، بس یقین مت چھوڑنا۔ لڑکی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے اس نے اپنے مستقبل کو سامنے کھڑا دیکھ لیا ہو۔ جب اسٹیج پر میرا نام پکارا گیا تو پورا ہال گونج اٹھا۔ میں نے مائک سنبھالا اور گہری سانس لے کر کہا، میں آج یہاں ایک افسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک طالبہ کے طور پر کھڑی ہوں جو کبھی ایسے زمین پر بیٹھی تھی جسے آپ سب نے شاید نظر انداز کیا۔ یاد رکھیں، کسی انسان کی قیمت اس کی نشست سے نہیں بلکہ اس کے حوصلے سے طے ہوتی ہے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر بھی آپ کے خواب بلند ہو تو کوئی کرسی آپ سے اونچی نہیں۔ پورا ہال خاموش تھا، پھر ایک لمبا سا تالیاں بجانے کا شور ہوا۔ میری نظر ساحر پر پڑی جو پیچھے بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فخر تھا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو، میں نے کہا تھا نا، تم تاریخ لکھو گی۔ تقریب ختم ہوئی تو وائس چانسلر نے آ کر کہا، میڈم، آج آپ نے ہمارے ادارے کو نہیں بلکہ ہماری سوچنے کے انداز کو بدل دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس یہی میرا مقصد تھا۔ باہر نکلتے وقت وہی لڑکیاں جو کبھی میرا مذاق اڑاتی تھی اب قطار میں کھڑی تھی۔ ایک نے جھجکتے ہوئے کہا، میڈم، ہم معافی چاہتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، زندگی میں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ وقت خود سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے۔ راستے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ابو سے کہہ رہی ہوں، دیکھو آپ کی بیٹی نے کر دکھایا۔ ساحر نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی انجس، کیونکہ تم جیسے لوگوں کی زندگی خود دوسروں کے لیے کہانیاں بن جاتی ہے۔ میں نے کہا، اور تم جیسے لوگ ان کہانیوں کا ایمان ہوتے ہیں۔ گاڑی شہر کے روشن سڑکوں پر رواں تھی، مگر میرے دل میں ایک اور روشنی تھی، ایمان کی، عزت کی اور اس وعدے کی کہ کبھی کسی انجس کو زمین پر بیٹھنے پر شرمندگی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ زندگی میں اصل عزت کرسی یا لباس سے نہیں بلکہ نیت، حوصلے اور کردار سے بنتی ہے۔ اگر آپ کے خواب سچے ہیں، آپ کی محنت خالص ہے، تو کوئی تمسخر، کوئی قربت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ طنز کو توانائی میں اور تکلیف کو تحریک میں بدل لے۔ یاد رکھیں، اگر آپ سچائی اور صبر کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہیں تو ایک دن وہی دنیا جو آپ کو زمین پر بٹھاتی ہے آپ کے کھڑے ہونے پر تالیاں بجائے گی۔ اگر انجس کی ہمت نے آپ کے دل کو چھو لیا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔